بلا شبہ ہم ایک خطرناک کام کر رہے تھے، اس میں بہت زیادہ رسک اور خطرہ تھا، حتیٰ کہ میری یا کاشی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ رکشے کے پیچھے تھا اور میں اس کے عقب میں بائیک پر محتاط روی سے گویا تعقب ہی کر رہا تھا۔ کم و بیش 20 منٹ کی مسافت کے بعد آٹو رکشا ایک سنسان سڑک پر پہنچ گیا۔ مذکورہ سڑک امتداد زمانہ کی ان گنت کہانیاں سنا رہی تھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ اور شکست و درخت کا شکار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آٹو کی رفتار کم ہو گئی، چنانچہ ہم نے بھی رفتار کم کر دی تھی۔ اندازاً 5 منٹ کے بعد رکشا ایک متروک اسٹاپ پر رک گیا۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں بہت سی دکانیں اور رونق میلہ ہوتا تھا، مگر اب بلدیہ والوں کی مہربانی نے کئی گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے تھے۔ مذکورہ جگہ پر ایک سرکاری بلڈنگ زیر تعمیر تھی۔ کچھ دیر بعد رکشا اس زیر تعمیر بلڈنگ ہی کی دائیں جانب مڑ گیا۔ کاشی اور میں آگے پیچھے مسلسل اس کے تعاقب میں تھے۔ یہ انتہائی خستہ، ٹوٹی پھوٹی سنگل سڑک تھی۔ یہاں جہاں بجا گڑھے پتھر اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ دیر بعد کاشی سڑک کے کنارے کھڑا بائیک کے پیچھے ٹائر کو گھور رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی بائیک کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ تم واپس چلے جاؤ، میں رابطے میں رہوں گا، میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر آگے نکل گیا۔ رکشا آگے جا کر ایک کشادہ اور پر رونق بازار کے نکڑ پر رک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سعدیہ امین اس میں سے برآمد ہوئی۔ اس نے کرایہ ادا کیا اور عجلت میں ایک تنگ بازار میں داخل ہو گئی۔ اس کی یہی عجلت میرے تجسس کو سوا کر رہی تھی۔ میں نے بھی بائیک مذکورہ بازار میں داخل کر دی۔ کافی لوگ آ جا رہے تھے، کوئی کسی جانب متوجہ نہیں تھا۔ دفتر سامنے سے آتی ہوئی ایک ہیوی بائیک نے میری بائیک کو زور سے ٹکر مار دی۔ میں کئی فٹ پیچھے جا گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جوگ در جوگ جمع ہونے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا جائزہ لیا۔ کوئی قابل ذکر زخم نہیں تھا، تاہم میرے گھٹنے اور کونیاں چھل گئی تھیں۔ بائیک کے سامنے والی لائٹ اور مڈ گارڈ متاثر ہوئے تھے۔ میں نے اسے اسٹارٹ کر کے دیکھا، وہ چلنے کے لائق تھی۔ مجھے ٹکر مارنے اور حال احوال دریافت کرنے والے اب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مگر قابل فکر بات یہ تھی کہ سعدیہ امین میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں ساری کہانی سمجھ گیا۔ بائیک کا مجھ سے ٹکرانا محض اتفاق نہیں تھا، گویا ہماری نگرانی اور تعاقب بھی ہو رہا تھا۔ میں تا دیر وہاں پر ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے کھڑا رہا۔ اپنی محنت کے اکارت جانے کے دکھ سے زیادہ مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ دشمن پھر سے سرگرم عمل ہو گئے تھے اور ہم پر ان کی کڑی نظر تھی۔ سیل فون کی رنگ ٹون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا اور میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ہیلو، کال ریسیو ہوتی قاسم بولا۔ کہاں ہو؟ کیا بتاؤں؟ کچھ نہ بتاؤ، میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ وہ فوراً میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تم کہاں تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ میں تمہارے اور کاشی کے پیچھے تھا، اس نے انکشاف کیا۔ بلا شبہ یہ بات انکشاف سے کم بھی نہیں تھی۔ وہ حفاظت کے پیش نظر ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سیدھے آ جاؤ، یہاں تمہیں ایک موٹر سائیکل ورک شاپ پر نظر آئے گی، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کال بند کر کے سیل فون جیب میں رکھا اور مذکورہ ورک شاپ کے سامنے پہنچ گیا۔ قدرت نے ہمیں بہت اچھا بہانہ فراہم کر دیا تھا۔ میں نے مرمت کے لیے بائیک مکینک کے حوالے کی اور کچھ دور کھڑے قاسم کے پاس پہنچ گیا۔ سامنے دودھ دہی کی دکان کے ساتھ والا سبز گیٹ، وہ بولا۔ یقین سے کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تیقن کے ساتھ بولا۔ کتنی دیر ہو گئی؟ 25 منٹ۔ میں نے فوراً اس جانب دوڑ لگا دی۔ میں ہر حال میں سعدیہ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بات پر بھی توجہ نہیں دی کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یا کوئی مداخلت نہ کرے، یا پھر متعاقب دشمن دوبارہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ سعدیہ امین، میں نے دکان پر پہنچتے ہی دودھ دہی والے سے استفسار کیا۔ وہ 13-14 سال کا ایک دبلا پتلا لڑکا تھا۔ گھر پر ہی ہوگی، اس نے کہا۔ شکل و صورت سے میں ایک معزز اور پڑھا لکھا انسان لگ رہا تھا، چنانچہ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، تاہم اس نے میرے آلودہ لباس کو ضرور دیکھا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک کم عمر بچہ تھا۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور میں نے سبز گیٹ پر دستک دے دی۔ کئی لمحوں تک اندر سے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور آہستگی سے دروازے کو دھکیلا، وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے اندر قدم رکھ دیا۔ یہ 2.5-3 مرلوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک کمرہ، اس کے سامنے برآمدہ اور برآمدے کے اندر ہی کونے میں کچن تھا۔ باتھ روم دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ گھر صاف ستھرا تھا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ یہاں ایک بے رحم اور پر اسرار خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔
سعدیہ امین صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ میں نے پکار کر استفسار کیا، مگر جواب ندارد۔ میں نے متعدد مرتبہ پکارا اور دبے پاؤں آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں اسے اکلوتے کمرے میں داخل ہوا اور حیرت و بے یقینی سے وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی کسی غیر مرئی نقطے کو ٹکٹکی باندھے گھور رہی تھی۔ اس کی گردن سے بہتا ہوا خون گرے بیڈ شیٹ کو رنگین کر رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر خراشوں کے نشان تھے۔ یقیناً مرنے سے پہلے اس نے بھرپور مزاحمت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی بے یقینی اس بات کی ہماس تھی کہ اسے مارنے والے سے اس عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ سامان بری طرح بکھرا پڑا تھا۔ یقیناً اسے مارنے کے بعد کمرے کے ایک ایک چیز کو گھنگالا گیا تھا۔ اب میرا وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں جلدی سے باہر نکل آیا۔ دکاندار لڑکا بدستور اپنے نشست پر بیٹھا موبائل فون میں الجھا ہوا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی کوئی اور آیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ آپ کون؟ وہ نظر اٹھائے بغیر بولا۔ پولیس، میں نے کہا اور اس نے جلدی سے سیل فون رکھ دیا۔ کوئی آیا تو تھا صاحب جی، وہ بولا۔ کیسا دکھتا تھا؟ وہ جی اس کی داڑھی اور سر کے بال لمبے تھے، وہ بولا۔ دوبارہ دیکھا تو پہچان لوگے؟ میرے ذہن میں داؤد مکرم کا نام گونج رہا تھا۔ پہچان لوں گا، ویسے میں نے اس کی فوٹو بھی بنا لی تھی۔ وہ اپنا فون اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیوں بنائی تھی؟ ویسے ہی صاحب جی، آپ کی بھی بنائی ہے۔ کیوں بناتے ہو تصویریں؟ وہ جی ویسے ہی، میں سیلفیاں لیتا رہتا ہوں۔ سیلفی تو اپنی لی جاتی ہے، وہ بھی فرنٹ کیمرے سے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس دوران اس نے تصویر نکال کر موبائل فون میرے سامنے کر دیا۔ بلا شبہ وہ پروفیسر داؤد کریم کی تصویر تھی۔ میں تمہارا موبائل فون لے کر جا رہا ہوں۔ تمہاری پڑوسن سعدیہ امام قتل ہو گئی ہے، منہ بند رکھنا ورنہ پھنس جاؤ گے، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اور کوئی پوچھے تو میرا نام مت لینا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں کسی سے کچھ نہیں بولوں گا۔ پر جی میرا موبائل، یہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ کچھ نہیں بولا، تاہم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا اور جلدی سے ورک شاپ پر پہنچ گیا۔ میری بائک کا بھی کچھ کام باقی تھا۔ قاسم مجھے دیکھتے ہی روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے دکان والے بچے سے لیا ہوا موبائل فون اس کے حوالے کر دیا تھا۔ بس کرو یار، مجھے بہت جلدی ہے، میں نے مکینک سے کہا۔ بس 5 منٹ، وہ بولا۔ یہ 5 منٹ میرے لیے 5 گھنٹوں سے کم نہیں تھے۔ جو ہی کچھ دیر بعد بائک تیار ہوئی، پولیس کے 5-6 اہلکار ورک شاپ میں پہنچ گئے اور مجھے کچھ کہنے سننے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے متعدد مرتبہ میری تلاشی لی، جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش ہو۔ میری جیب سے ذاتی سیل فون اور ایک پرس اور اس میں کچھ روپے تھے۔ ہاں بھائی کاکے، آلیہ قتل کہاں چھپایا ہے؟ یہ ایس ایچ او کی وردی میں ایک لہیم شہیم آدمی تھا۔ اس کے چہرے نقوش، کھدرے گھنی اور مونچھیں رنگ سیاہی مائل تھا۔ کون سا آلیہ قتل؟ میں نے استفسار کیا۔ اس دوران مجھے ہتھ کڑی لگا کر پولیس وین کی طرف چل دیے تھے۔ اس کے قریب پہنچتی انہوں نے مجھے اس کے عقبی حصے میں دھکیل دیا۔ اوئے شوکت، اسے بتاؤ کون تھا آلیہ قتل؟ وہ ایک کانسٹیبل سے مخاطب ہوا۔ جی سر۔ وہ چھلانگ لگا کر گاڑی میں گھس گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے لہو میں لت پت ایک خنجر میرے سامنے کر دیا۔ اس نے دستے پر سفید کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ہم اس آلیہ قتل کی بات کر رہے ہیں جس سے تم نے سعدیہ امین کو قتل کیا ہے، اس نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا اور خنجر کے دستے پر لپٹا ہوا کپڑا اتار دیا۔ آیا کوئی سمجھ میں؟ ایس ایچ او بولا۔ مگر یہ تو تم لوگوں کے پاس ہے، میں نے کہا۔ تو ہم نے بھی تو تم سے ہی برآمد کیا ہے نا، کانسٹیبل نے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے خنجر میرے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جلدی سے اسے نیچے پھینک دیا، مگر اس کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات ثبت ہو چکے تھے۔ اوئے اس کے پاس اس لڑکے کا موبائل فون بھی تھا، لگتا ہے اس نے کہیں پھینک دیا ہے، ایس ایچ او بولا۔ پھینک بھی دیا ہے تو ڈھونڈ لیں گے جی، کانسٹیبل بولا۔ لے چلو اسے تھانے، وہاں جا کر فر بولنے لگے گا۔ کچھ دیر بعد ہم تھانے کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ بے شک میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ یہ سب داؤد کریم اور راحت معین کے پالتو تھے۔ انہوں نے آلیہ قتل پر میرے فنگر پرنٹس بھی لے لیے اور مجھے جائے قتل سے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ صورتحال توقع سے زیادہ مخدوش اور نازک ہو چکی تھی۔ کوئی شک نہیں کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے ہمارے اسی عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے سعدیہ امین کے قتل کا منصوبہ ترتیب دیا اور انتہائی چابک دستی سے مجھے گویا رنگے ہاتھوں سے گرفتار کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے حوالات میں ڈال دیا گیا۔ ایس ایچ او سے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں تمہارا فائدہ بھی ہوگا، میں نے شوکت کانسٹیبل سے کہا جو مجھے حوالات میں بند کرنے آیا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، وہ بولا، ویسے بھی تم مجرم ثابت ہو چکے ہو۔
کیا یہ بات تم اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ یاد رکھو، ایک بے قصور کو سزا دلوانے سے تم اللہ کی بے آواز لاٹھی سے نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ کچھ دیر تک کے لیے مجھے گہری نظروں سے گھورتا رہا، پھر بولا، حقیقت کیا ہے تم جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم حکم کے غلام ہوتے ہیں۔ اس غلامی سے موت اچھی، جو احساس اور ضمیر کو مار ڈالے۔ اگر تم اپنے بچوں کو میرے خون میں نوالے بھگو بھگو کر کھلانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں نے گرم توے پر چوٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا ضمیر ابھی مرا نہیں، البتہ قریب المرگ ضرور ہے، مگر شوکت جیسے آدمی کو رام کرنے کے لیے چند جذباتی باتیں کافی نہیں تھیں۔ چنانچہ میں نے ترک کا پتہ پھینکتے ہوئے اس کے تذبذب کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ شوکت، جتنی رقم پروفیسر داؤد کریم نے ایس ایچ او کو دی ہے، میں اسے دوگنی رقم تمہیں دوں گا۔ وہ یوں تڑپا جیسے اس کی پشت پر کسی نے تازیانہ جڑ دیا ہو۔ مطلب 10 لاکھ دو گے تم مجھے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ پروفیسر نے اگر 5 لاکھ دیے ہیں تو میں 10 لاکھ دوں گا، میں نے کہا، اور مجھے گھورتا ہوا حوالات سے باہر چلا گیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، میں نے اس کے لالچ کو ہوا دے دی تھی، اس کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شام تک وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ شام تک مجھ سے ملنے والوں کا تاننا بند گیا تھا۔ ابو اور کچھ دوست بھی آئے، مگر کسی کو بھی مجھ سے ملنے نہیں دیا گیا۔ قاسم اور کاشی نہیں آئے تھے، یقیناً وہ یہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کر رہے تھے۔ شام سے کچھ دیر بعد میرے لیے کھانا آ گیا۔ دال ماش، تندور کی روٹیاں اور ساتھ میں رائتہ بھی تھا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ کھانا بنفس نفیس کانسٹیبل شوکت لے کر آیا تھا۔ تم نے جو بات کی ہے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس نے میرے سامنے کھانا رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے ماش کی پلیٹ کو غور سے دیکھا، گویا یہ دال مجھے 10 لاکھ میں پڑ رہی تھی۔ گارنٹی کوئی نہیں، تمہیں میری زبان پر بھروسہ کرنا ہوگا، ورنہ میں یہ آفر تمہارے ایس ایچ او کو بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا۔ وہ مان جائے گا، مگر دونوں کشتیوں پر سوار رہے گا، وہ بولا۔ 2 کشتیوں پر سوار رہے گا تو ڈوب جائے گا، میں نے کہا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تم مجھے یہاں سے فرار کرواؤ گے، میں نے سرگوشی کی، اور پیسے؟ وہ بھی مل جائیں گے۔ تمہیں آلۂ قتل غائب کرنا ہوگا، یا اس پر سے میرے فنگر پرنٹ مٹانا ہوں گے۔ وہ مجھے سوچتی ہوئی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، میں آلۂ قتل سے تمہارے فنگر مٹا سکتا ہوں، مگر اسے غائب نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے مطمئن ہوتی کہا۔ جتنی جلدی ہو سکے پیسوں کا بندوبست کر لو، ان لوگوں نے تمہارے انکاؤنٹر کا منصوبہ بنا لیا ہے، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ ان سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، تم پیسوں کی فکر نہ کرو، کاشی سے مل لینا، مگر آدھی رقم کام ہونے کے بعد ملے گی، میں نے کہا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ میرے ساتھ معاہدہ و مذاکرات کر کے چلا گیا، اور میں حوالات کے نیم اندھیرے میں سوچنے لگا۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایس ایچ او کہیں ریڈ پر گیا ہوا تھا، شوکت نے اس کے ساتھ نہ جانے کا کوئی بہانہ گھڑ لیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد وہ دوبارہ آن دھمکا، اور سگریٹ کا پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، فنگر پرنٹ صاف کر دیے ہیں۔ میں سگریٹ نہیں پیتا، میں نے کہا۔ رکھ لو، میں سگریٹ دینے کے بہانے آیا ہوں، ساتھ والے شک کرتے ہیں، اس نے کہا، اور میں نے سگریٹ کا پیکٹ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اوئے شوکے، تم اس سے بڑی گپے شپے لگاتے ہو، کوئی منہ مکھا تو نہیں کر رہے؟ یہ ایس ایچ او کی گونجدار آواز تھی۔ وہ نہ جانے کس وقت آ گیا تھا۔ نہیں سر، اسے سگریٹ دینے آیا ہوں، اس نے تیار شدہ بہانہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، اسے سیر سپاٹا کروانے لے جانا ہے۔ وہ اسے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوئی کہ وہ سیر سپاٹے کے بہانے میرا انکاؤنٹر کرنے جا رہا ہے۔ میں نے شوکت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شاید اسے یہ خدشہ لاحق تھا کہ ایس ایچ او کو اس کی اور میری ملی بھگت کا شک ہو گیا تھا۔ اب تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں، وہ واپسی مڑتی ہوئے بولا۔ تم بھی دعا کرو، معاملہ اب میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تم ایک کام کرو شوکت، میں نے اسے عقب سے پکارتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً رک گیا۔ ڈی ایس پی کرم کمال کو کسی طریقے سے آگاہ کر دو، میں نے آخری پتہ پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں جانتے ہیں؟ اس نے قدرے گرم جوشی سے استفسار کیا۔ ہاں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، میں نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بھی ان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے موبائل فون نکالتا ہوا باہر نکل گیا، اور میری طرح طرح کے وسوسوں میں گھرا حوالات کی سلاخوں کو پکڑ کر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا، مگر اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرا رہے تھے۔ کہتے ہیں جب قسمت خراب ہو تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، سوچے سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت مفقود ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسان خوش فہمی اور بھول میں ایسا زخم کھاتا ہے کہ تاعمر اس سے لہو رستا رہتا ہے۔ وقت بڑے بڑے زخموں کو منتمل کر دیتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔
مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن ناسور بن جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ہی طویل اور بھید بھری رات تھی جس نے راضی کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو زخم سارا کی روح پر لگے وہ ناسور بنتے چلے گئے۔ وہ سرد تہہ خانے کی وحشت ناک ماحول میں احسن کی لاش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر تدبیر الٹی پڑ گئی اور سیاد اپنے ہی دام میں آ گیا۔ کچھ سانحے صدمے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جنہیں سوچ کر ہی کانپ اٹھتا ہے، مگر جب وہ اس پر گزر جاتے ہیں تو انہیں برداشت بھی کر لیتا ہے۔ یہی فطرت کا قانون ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر نما تہہ خانے میں ایک لاش کے ساتھ وقت گزارے گی، اور لاش بھی کسی کی، اپنے محبوب و منظور نظر احسن کی، جسے اس نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہا، عہد و پیمان باندھے تھے، ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھائی تھیں۔ وہ اس کے ہاتھوں ہی مر چکا تھا اور وہ زندہ تھی۔ رات اپنے آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ سردی رگ جاں میں اتر کر لہو تک کو منجمد کر رہی تھی۔ اس کرب کے عالم میں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کیسا کرب اور کیسا قرب ہے؟ اس نے اپنے پاس پڑے ہوئے مردہ وجود کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسے وہ ہنستا مسکراتا چہرہ یاد آنے لگا، جوان سال، خوش مزاج اور زندگی کی امنگوں اور چاہت کے رنگوں سے بھرپور۔ ہم شادی کب کریں گے؟ ایک دن احسن نے اس سے پوچھا تھا۔ جب میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ تب تک تو میں مر جاؤں گا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، تمہاری موت کے آگے ڈھال بن جاؤں گی۔ اسے یاد آ گیا اس نے یہی الفاظ کہے تھے۔ یہ سب کتابی اور فلمی باتیں ہیں، تجربات و مشاہدات کے بعد ہی ایسی باتیں کتابوں میں درج ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی اور سسک کر روتی رہی۔ میں نے تمہاری موت کے آگے ڈھال بننے کا وعدہ کیا تھا، مگر آج اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا۔ وہ اس کے بے جان وجود کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ مجھے معاف کر دینا، بھلے تم مجھ سے مخلص اور باوفا نہیں تھے، مگر میرے دل میں تو تمہاری چاہت کی کونپل پھوٹی تھی۔ وہ رونے لگی، مگر اب اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو چکے تھے۔ وہ رات سے صبح دم تک روتی، تڑپتی اور سسکتی رہی تھی۔ اس نے موبائل فون پر وقت دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ مینیجر راضی کی جانب سے کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ چال کے اندر چال اور جال کے اندر کئی جال تھے، ورنہ راضی ایسا گھاک اور غرق باراں دیدہ انسان اتنی بری طرح مات کیسے کھا سکتا ہے؟ دشمن جو بھی تھا انتہائی شاطر اور شاید نفسیاتی مریض تھا۔ وہ انہیں مسلسل اذیت دے رہا تھا۔ اس طرح بہت سارا وقت گزر گیا۔ تہہ خانے پر رکھے ہوئے تختے کی در سے روشنی کی لکیر اندر آ رہی تھی، مگر کوئی ذی نفس اس جانب نہیں بھٹکا۔ ایک بے رحم اور اعصاب شکن خاموشی طاری تھی، جیسے قیامت کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ سب کچھ ختم ہی تو ہو چکا ہے، اس نے تعصب سے سوچا اور احسن کی لاش کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا خون فرش پر پھیل کر جم چکا تھا اور اس کی بو سے نیند جاں کر رہی تھی۔ اس کے قلب و ذہن کے نہا خانوں سے خوف نکل چکا تھا۔ اب وہ خوف زدہ نہیں، غم زدہ تھی۔ وقت گزرتا رہا اور دم بدم وحشت بڑھتی رہی۔ دفتن اس کی آنکھوں کے سامنے توقیر جمال کا وجیح چہرہ ابھر آیا۔ اس کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ دیکھ لو، میں جیت گیا، میرا رقیب روز سیاہ مارا گیا۔ تم نے اسے نہ مارنے کا عہد کیا تھا، مگر پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی روشن پیشانی تحریک کر دی۔ چپ ہو جاؤ توقیر جمال، تم بھی ایک مجرم اور قاتل ہو۔ وہ ہسڑائی انداز میں چیخنے لگی۔ تہہ خانے میں اس کی اپنی ہی آواز کی باز گشت اس کی سماعتوں کو تار تار کر رہی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ آنے واحد میں توقیر جمال کا پرجمال چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس کا مینیجر راضی اسے گھور رہا تھا۔ کہا تھا نا، وہ چشم تصور میں اس سے مخاطب ہوا۔ خون کا داغ خون سے ہی صاف ہوتا ہے، خون کا علاج خون کی شدت سے ہی ہوتا ہے، زہر کا تریاق زہر سے ہی بنتا ہے۔ آج تمہارے اندر سے خوف کا آخری احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ تم بھی جھوٹے ہو راضی، وہ چلانے لگی۔ وہ اتنا چلائی کہ اس کی رگیں ٹوٹنے لگیں، اعصاب چٹکنے لگے۔ وہ بھی منظر سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنا سر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان اس وقت ڈوبتا ہے جب ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے راضی کی بات یاد آنے لگی۔ خوف کچھ نہیں ہوتا، یہ محض ایک بے بنیاد احساس ہے، ذہنی اختراع۔ خوف آپ کی شخصیت کے دلکش نقوش کو مسخ کر دیتا ہے۔ وہ ضبط کے ستون کو گرنے سے بچانے کی سعی میں جیتتی رہی۔ کئی لمحوں بعد اس کے منتشر حواس معمول پر آنے لگے تو اس نے اپنی آستین سے
آنکھوں کو صاف کیا اور تہہ خانے کے فرش پر کھڑی ہو کر ورزش کرنے لگی۔ اس کا منجمد لہو متحرک ہونے لگا، ذہن کی بہکی ہوئی روح معمول پر آنے لگی۔ سردی کی جان لیوا احساس کو مسلسل حرکت نے مات دے دی تھی۔ اب ہر کوئی اپنے کیے کا حساب دے گا، وہ برف نما پستول اٹھائے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کی آنکھیں ایک نئے عزم سے چمکنے لگی تھیں۔ احسن گور، تم نے بھی اپنے کیے کی سزا پائی ہے، وہ اس کی لاش پر الوداعی نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ اور توقیر جمال، میجر راضی یا جابر زمان، تم سب نے جو بویا ہے وہ کاٹو گے۔ فرطہ جذبات سے اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ وہ ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے تہہ خانے کے تختے پر کسی کے بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی۔ اس نے فوری فیصلہ کیا اور اپنی جیکٹ کی جیب سے سلنسر نکال کر پستول کی نال پر لگاتی ہوئی بولی، اگر آنکھ مچولی کھیل رہے ہو تو اب میں بھی تمہیں بتاؤں گی کہ آنکھ مچولی کیسے کھیلتے ہیں۔ وہ اپنے نادیدہ دشمن سے مخاطب تھی۔ اسی لمحے قبر نما تہہ خانے کا تختہ اوپر اٹھنے لگا۔ نیم اندھیرے میں دم بدم روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرے لمحے ایک انسانی وجود سیڑھیوں سے لٹکتا ہوا نیچے آ گرا۔ اس نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس کے پاس صرف ایک لمحہ تھا اور یہ ایک لمحہ بہت خطرناک ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے پاس ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اس ایک لمحے میں وہ خودکشی کر سکتا ہے، کسی کی جان لے سکتا ہے، یا پھر اس کے ایک لمحے سے اپنی زندگی کے لاکھوں لمحے کشید کر سکتا ہے۔ اس نے بھی اس ایک لمحے کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ اس کے پستول کی نال کا رخ بند ہوتے تختے کی جانب تھا۔ اس کے سامنے ایک لئیم شہیم آدمی تھا جس نے ایک انسانی وجود کو سیڑھیوں پر لٹکا دیا تھا۔ اس نے گرتے ہوئے انسانی وجود کی جانب نہیں دیکھا۔ اگر دیکھتی تو وہ ایک لمحہ گزر جاتا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ بے آواز گولی سیڑھیوں کی زینے عبور کرتی ہوئی اس کی بورگن تک جا پہنچی، جو قبر نما تہہ خانہ میں بے کفن لاشیں بھیج رہا تھا۔ گولی اس کی گردن کو چیرتی ہوئی نہ جانے کس مقام پر جا ٹھہری۔ تختہ بند ہونے سے پہلے وہ سیڑھیوں پر گرا اور لڑھکتا ہوا نیچے آنے لگا۔ عقب سے تختہ بند ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے فرش پر گرنے والا شخص موت کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ فرش پر گرنے سے قبل ہی شاید اس کی روح جہنم کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ اس نے تسلی کے ساتھ اس کا معائنہ کیا۔ گردن کے سوراخ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ کھلی ہوئی آنکھوں میں بے یقینی کی مہر ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلے گرنے والے وجود کی جانب متوجہ ہوئی اور تحریر و بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ ٹھنڈے فرش پر بے حس و حرکت پڑا ہوا وجود توقیر جمال کا تھا۔ اس کے چہرے پر ان گنت گہرے زخم اور لہو سے بھرپور خطاطی کی گئی تھی۔ دونوں ہونٹ بری طرح پھٹے ہوئے اور متورم تھے۔ آنکھوں کے ارد گرد جیسے کسی بلیڈ سے کٹ لگائے گئے تھے۔ اس کے سر کے بال بے ترتیب انداز میں کاٹ دیے گئے تھے۔ پنڈلیوں کا گوشت تیز دھار چھری سے ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے متعدد ناخن بھی غائب تھے۔ ایک بے ساختہ اور کسی خود کار جذبے کے تحت وہ اسے لپٹ کر بری طرح دھاڑے مارنے لگی۔ اس نے اپنا سر اس کے زخموں اور لہو سینے پر رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا توقیر جمال، اٹھو، تم ایسے نہیں مر سکتے۔ وہ دیوانہ وار چلانے لگی، مگر اس کے بے حس و حرکت وجود میں کوئی تحریک یا زندگی کی رمق محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آزمائش پر آزمائش اور زخم پر زخم لگ رہا تھا۔ ضبط کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب وہ ٹوٹنے لگی تھی کہ لہ ضبط کی فصلیں زمین بوس ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے بے جان وجود سے لپٹی، روتی، تڑپتی اور سسکتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ احسن کے بعد توقیر جمال بھی، اس نے سوچا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے اللہ، بے شک تو بے نیاز اور قہار و جبار ہے، مگر تیری رحمت کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ مجھے تیرے کرم کی ضرورت ہے، رحم کر دے، رحم کر دے۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگتی رہی۔ سارہ دفتن اسے ایک سسکاری نما آواز سنائی دی۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور توقیر جمال کے بے جان وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ بدستور بے حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ پھر اس سے لپٹ گئی۔ یہ ایک اضطرابی اور غیر ارادی رد عمل تھا۔ اس کے حواس مختل ہونے لگے۔ اس کی پلکوں پر زمانے بھر کا بوجھ رکھ دیا گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے کوئی لکڑی کے تختے پر بری طرح دستک دے رہا ہو۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کے شور میں اسے احساس نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ایک اور دل بھی دھڑک رہا ہے۔ اس کا سر توقیر کے مجروح سینے پر گویا گر سا گیا تھا۔ اس کے دائیں کان میں دل دھڑکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔
یہ کس کی دھڑکن ہے؟ وہ پسو پیش سے دچار ہو گئی۔ میری یا آپ کی؟ توقیر جمال۔ سس سارا۔ پھر وہی سسکاری گونجی اور اسے محسوس ہوتی ہوئی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا مگر یہ سچ تھا۔ یہ توقیر جمال کا دل تھا جو سست روی سے دھڑک رہا تھا۔ وہی تھا جو جان کنی کے عالم میں اسی کا نام پکار رہا تھا۔ میں آپ کے پاس ہوں توقیر جمال، وہ اس کا زخمی ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، مگر وہ بددستور چپ سادے بے سو حرکت پڑا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بے ہوشی یا جان کنی کے عالم میں ہی اسی کا نام لے رہا ہے۔ یہ خوشگوار اور راحت افزا احساس تھا، مگر موت کے قبرنما کمرے میں یہ احساس بھی باعث اذیت بن رہا تھا۔ سس سارا، وہ اسے پھر پکار رہا تھا۔ اب اس نے دیر نہیں کی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے لہو رنگ لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خون اب جم کر سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ توقیر، توقیر، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ بسط احتیاط اسے جھنجھوڑنے لگی۔ مبادا کوئی زخم نہ دکھ جائے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے امی جان کے پاس، نور جمال بیگم کے پاس، وہ اس کے کان میں بولی، اور توقیر جمال کی ساکت و جامد آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ذرا سی حرکت ہوئی۔ اس کے لیے یہ ایک لمحہ ہی کافی تھا۔ وہ حرکت میں آ گئی۔ اسے اب اپنی بوجھل طبیعت اور بند ہوتی پلکوں کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے فوراً طبی امداد نہ دی گئی تو وہ جان کی بازی ہار جائے گا۔ اس کے باوجود کہ وہ دشمن کی قید میں تھے، وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے دو لاشوں اور ایک نیم جاں شخص کے ساتھ اس سر تہہ خانے میں بہت زیادہ وقت گزارا تھا۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے، مگر خوف اب ناپید ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس پر موت کا خوف بھی حاوی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی راضی سے متعلق سوچنے لگی۔ اگر وہ زخمی ہوتا تو اسی بھی تہہ خانے میں پھینک دیا جاتا، ہو سکتا ہے وہ مر چکا ہو، اس نے سوچا اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی تختے کے پاس پہنچ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ تختہ اوپر کی جانب دھکیلنے سے کھل جائے گا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ایک آدمی کو تختہ بند کرتے وقت مار گرایا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تختے کو زور سے اوپر کی جانب دھکیلا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ بھول گئی تھی کہ گولی لگنے کے بعد گرنے والے آدمی کے نیچے گرتے ہی تختہ بند ہو گیا تھا۔ اب اسے کوئی اوپر سے ہی کھول سکتا تھا۔ جب تک کوئی ہک نہ کھینچتا تختہ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بے سود زور آزمائی کرتی رہی، مگر کوئی تسلی بخش نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس کے موبائل فون پر دن کے 11 بج رہے تھے، تاہم سروس دستیاب نہیں تھی۔ یہ بھی نادیدہ شاطر دشمن کی کارستانی تھی۔ ویسے بھی وہ موبائل فون استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ صرف راضی کو جانتی تھی، اور وہ بھی اسی منحوس فارم ہاؤس پر کہیں دریدہ بدن کے ساتھ پڑا ہوگا۔ یہ کیا خبر کہ وہ مر چکا ہو، یہ خیال بھی اس کے لیے باعث اذیت تھا۔ موت تب تک نہیں آتی جب تک انسان جینے کی خواہش سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ اس سے راضی کا یہ جملہ یاد آ گیا، مگر وہ اس سے متفق نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی انسان جینے کی خواہش سے دستبردار نہیں ہوتا، پھر بھی مر جاتا ہے، اس نے جواباً کہا تھا۔ دستبردار ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خود کو موت کے حوالے کر دیا جائے۔ اسے خودکشی کے زمرے میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی آپ کسی شاعر کی طرح ریل کی پٹری پر سر رکھ سکتے ہیں، وہ بولا۔ جب آپ مشکل حالات میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، مشکل حالات صرف مفلسی اور تنگ دستی سے ہی نہیں ہوتی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ جب آپ کسی دشمن کے نظرے میں، کسی قید خانے یا کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہوں، جب آپ ہمت ہار جائیں، بھلے آپ کی روح نہ نکلی ہو، اصلی طور پر موت واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ کسی شاعر کی طرح ریل کی پٹری؟ وہی ایک لمحہ، وہ بات کرتے ہوئے بولا۔ یہ ایک لمحہ بہت نازک مگر ظالم ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں محبت، نفرت، طلاق، صلح، لڑائی، قتل اور بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ شاعر جنہوں نے پٹریوں پر سر رکھ دیے تھے، کسی ایسے ہی کمزور لمحے کا شکار ہوئے تھے۔ اس سے راضی کی گہری اور ثقیل باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، مگر وہ اس سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی، سیکھ چکی تھی۔ چنانچہ موت کے اس تہہ خانے میں بھی اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ وہ جینے کی خواہش سے دستبردار نہیں ہوئی۔ ہم مر جائیں گے تو پھر کون جیے گا؟ راضی کا یہ جملہ یاد آتے ہی اس کے لمحوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہ محض ایک مسکراہٹ نہیں، جینے کا حوصلہ اور زندہ رہنے کی خواہش تھی۔ کوئی ہے؟ اس نے پوری قوت سے پکارا اور تختے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگی، مگر بحیث خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور تختے پر زور آزمائی کرتی رہی، اسے کھٹکھٹاتی رہی اور چیختی چلاتی رہی، مگر کسی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دشمن انہیں نفسیاتی اذیت دے دے کر مارنا چاہتا تھا، اور وہ لمحہ بہ لمحہ موت کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔
مزید کئی گھنٹے گزر گئے تو کیر جمال کی حالت اب زیادہ بگڑنے لگی تھی۔ لاشیں تعفن پیدا کر رہی تھیں، سانس لینا بھی دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ تختہ پیٹ پیٹ کر اس کی انگلیوں کی پوریں پھٹنے لگیں، چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا، مگر اس کی کوئی کوشش آور ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ سیڑھیوں کے پہلے زینے پر بیٹھی اونگنے لگی، اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے لیموں نچوڑ دیا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہ رت جگہ اور شدید سردی کا نتیجہ تھا، مگر وہ جینے کی خواہش سے دستبردار نہیں ہوئی۔ اس نے پھر سے چیخنا، پکارنا اور تختے پر زور آزمانا شروع کر دیا۔ پانی کا ایک ایک قطرہ تسلسل کے ساتھ سنگلاخ چٹان پر گرتا رہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ مسلسل زور آزمائی اور ضربوں سے تختے کی ہک اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی۔ یہ ایک امید افزا بات تھی۔ وہ پوری قوت سے زور آزمانے لگی، مگر اب پھر جیسے ہک دوبارہ سے اپنی چھوڑی ہوئی جگہ سنبھال چکی تھی۔ اب تختہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ سارا تو کیر جمال کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ زندگی کی بازی ہارتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی اور اس کے تار تار جسم کے اوپر جا گری۔ یہ محض ہمدردی نہیں تھی، بلا شبہ یہ محبت تھی جو نہ جانے کس لمحے میں اسے توقیر جمال سے ہو چکی تھی۔ میں تم اس طرح نہیں مرنے دوں گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ چیخ نما آواز میں بولی۔ اس کا حلق تک زخمی ہو گیا تھا۔ پگ پانی، وہ ٹوٹتی ہوئی قوت مجتمع کرتے ہوئے بدقطِ تمام بولا، اور وہ تڑپ کر رہ گئی۔ تہ خانے میں موت اور یک بستگی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے حسرت ناک نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں بدستور بند اور سانسیں کمزور پڑ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن بھی ماند پڑ چکی تھی۔ کچھ نہیں کر پائی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ پھر بھی زندگی سے دستبردار نہیں ہوئی۔ تعفن زدہ تہ خانے میں دو لاشیں اور دو زندہ وجود، مگر توقیر جمال دم بدم موت کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے پستول پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک انتہائی فیصلہ کر لیا۔ اس نے پستول کی نال کا رخ توقیر جمال کی طرف کیا اور ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے لگی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے توقیر جمال، وہ لرزے آواز میں بولی۔ میں تمہارے ساتھ خود کو بھی ختم کر رہی ہوں، یعنی زندگی سے دستبردار ہو رہی ہوں۔ من اس کے دماغ میں راضی کا جملہ گونجا۔ انسان جس پانی میں ڈوبتا ہے وہ اس میں تیر بھی سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ پستول ہٹاتی ہوئی بولی۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ اور وہ سوچنے لگی۔ یک بارگی اس کے ذہن میں جماکہ ہوا اور وہ خود کو کوسنے لگی۔ یہ کام بھی پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، مگر دیر میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ وہ دو زینے چھوڑ کر نیچے کھڑی ہوئی اور تختے کو گھورنے لگی۔ دوسرے لمحے اس نے پستول کا رخ اس جانب کیا اور گولی چلا دی۔ تختہ بری طرح زخمی ہوا، مگر اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ ابھی اس نے دوسری گولی چلانے کا ارادہ کیا تھا کہ اسی دم ایک نسوانی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ تم جو کوئی بھی ہو، گولی مت چلانا، میں اسے کھول رہی ہوں۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی۔ وہ کوئی دشمن بھی ہو سکتی تھی، مگر سب سے اہم اس تعفن زدہ تہ خانے سے نکلنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں گولی نہیں چلاؤں گی۔ اور پھر تختہ آہستگی سے اوپر کو اٹھنے لگا۔ اس کا دل گویا کن پٹی میں دھڑک رہا تھا۔ تختہ ہٹتے ہی کوئی سرسراتی ہوئی گولی اس کے سینے میں پیوست ہو سکتی تھی۔ دشمن کے ٹھکانے پر کسی دوست کا ہونا دیوانے کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ بالآخر تختہ ہٹ گیا اور وہ اوپر چڑھنے لگی۔ وہ صرف نام کا ہی جابر نہیں، عملی طور پر بھی ایک ظالم اور سفاک شخص تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا، چنانچہ پیسہ، پاور اور طاقت بنا محنت کیے ہی مل گئے تھے۔ اس کا باپ منسٹر تھا اور یہ اس کے لیے بہت بڑا بینیفٹ تھا۔ احساس، خلوص، وفا، مروت اور انسانیت، ایسے الفاظ اس کی زندگی کی لغت میں تھے ہی نہیں، اور وہ والدین کی اکلوتی اولاد اور اربوں روپے کی جائیداد کا بلا شرکت غیر مالک و مختار، انتہا درجے کا کینہ پرور اور منتقم مزاج واقع ہوا تھا۔ اس کے قریب ترین لوگ جو اسے زیادہ جانتے تھے اسے ایک اذیت پسند اور نفسیاتی مریض بھی کہتے تھے، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس کے دوست کم اور دشمن بہت تھے۔ اس کے دوستوں میں جرائم پیشہ، دہشت گرد، ملک دشمن عناصر کی اکثریت تھی۔ وہ زندگی کا 40واں زینہ بور کر چکا تھا، تاہم ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ یہ دن کے 3 بجے کا عمل تھا جب اس کی چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر اس کے فارم ہاؤس پر آ کر رکی۔ اس کے مسلح ہواری گاڑیوں سے اترے اور جدید رائفلیں سنبھالتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر پتھر کے مجسموں کی طرح استادہ ہو گئے۔ اس کے معتمد خاص
انور نے استفسار کیا۔ آج فارم ہاؤس پر آنے کی کوئی خاص وجہ لگ رہی ہے؟ جب جانتے ہو پھر پوچھتے کیوں؟ وہ ناگوارگی سے بولا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اس فارم ہاؤس پر میں جب بھی آتا ہوں کوئی اہم وجہ ہوتی ہے۔ جانتا ہوں سرکار، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے عاجزی سے کہا۔ میں نے بالم کے سپرد ایک کام کیا ہے، اس سے رابطے میں رہنا اور بھرپور تعاون کرنا۔ جو حکم سرکار، اس نے کہا اور بالم سے متعلق سوچنے لگا۔ اس کا اصل نام اقبال تھا، مگر ہلکے احباب میں اسے بالم پکارا جاتا تھا، حالانکہ وہ بالم نہیں ظالم کہلوانے کے لائق تھا۔ ان گنت قتل، اغوا اور بالخصوص ٹارگٹ کلنگ میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بلا کا ماہر نشانے باز اور مجرمانہ منصوبہ بندی میں یکتا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ عمومی طور پر دیکھنے والے اسے کوئی سیدھا سادہ اور بے زر آدمی سمجھتے تھے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک چلتی پھرتی موت تھا۔ سرکار، ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میں نے سوچا آپ کو یاد دلا دوں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ تو کیر جمال کی بات کر رہے ہو؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ انو، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بندہ برا نہیں ہے، پر اس نے ایک پارٹی میں میری بہت بےزتی کی تھی۔ وہ کیسے؟ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس نے مسترد کر دیا۔ وہ پھنکار کر بولا۔ تو پھر اب اس نے مجھے کاروباری لحاظ سے بھی کافی چوٹ دی ہے۔ ہر پارٹی مجھ سے زیادہ اسے اہمیت دیتی ہے، اس کی شرافت کی وجہ سے۔ تو سرکار یہ کانٹا نکال دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ مجھے بھی تھا، میں نے اس کا سدباب بھی کر لیا ہے۔ بڑا نیک نام بنا پھرتا ہے نا۔ ہم نے اس کے فارم ہاؤس سے ایک مغوی کو اغوا کر لیا ہے اور اس کے سارے بندے پھڑکا دیے ہیں۔ یہی وہ کام ہے جو بالم ظالم کے سپرد کیا تھا میں نے۔ سرکار، مغوی کو اغوا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ الجھے انداز میں بولا۔ اوئے انو، اس نے ایک ASI کے بیٹے کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ بالم نے اسے وہاں سے اٹھا لیا ہے، وہ بولا۔ گویا اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ ہاں، اب دیکھنا میں کس طرح اس کی نیک نامی کو مٹی میں ملاتا ہوں۔ وہ سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے بولا۔ اور واللہ راضی بڑی چیز ہے۔ اس کا کیا کریں گے؟ اس نے خدشے ظاہر کیا۔ اپنا یار ہے جی پرانا، میری ہر جھوٹی سچی خبر پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔ بس تو پھر ہو جاؤ شروع، اس نے گرم جوشی سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں بالم کی کال آ گئی۔ سلام سرکار، اس نے کال ریسیو ہوتے ہی کہا۔ کام ہو گیا؟ وہ مستفسر ہوا۔ سرکار، کام رات تک ہو جائے گا، پر ایک اور بھی خبر ہے۔ راضی اور ایک نئی لڑکی سارا آج رات آپ پر حملہ کریں گے، اس نے بتایا۔ یعنی چوہا خود چوہے دان میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تیاری کرو، آج ان کی روئیں بھی جابر زمان سے پناہ مانگیں گی۔ میں نے پہلے سے ہی سرپرائز گفٹ کا بندوبست کر دیا ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ ایسا ہی ہوگا سرکار، اس نے خوش آمدی لہجہ اختیار کیا۔ کال منقطع ہوتے ہی انو پھر سے وارد ہو گیا۔ اس نے رات کے متوقع حملے سے اسے آگاہ کیا اور ضروری ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ میں ایک اہم میٹنگ میں جا رہا ہوں، شام تک لوٹ آؤں گا۔ مہمان کا خاص خیال رکھنا۔ DSP کمران بھی ایک تحفہ لے کر پہنچنے والا ہے۔ ٹھیک ہے سرکار، اس نے کہا اور اس کے جاتے اس کی ہدایت کے مطابق سرگرم عمل ہو گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بالم ظالم احسن کو لے کر آ گیا۔ وہ بری طرح زخمی تھا، تاہم رہائی کی خوشی میں خاصا پرجوش لگ رہا تھا۔ ہاں بھائی بالم، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ احسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ انو جی، بھلا بالم ظالم سے بھی بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس بات پر دونوں نے کہکا لگایا۔ امانت آپ کے سپرد ہے، ویسے میں نے سرکار کو بھی بتا دیا ہے، اس نے احسن کی بابت کہا۔ ٹھیک ہے بالم، امانت اپنی صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہے تو بے فکر ہو جا، میں اسے فٹ فاٹ کر کے اس کی ڈیوٹی سمجھا دیتا ہوں۔ بالم بھائی، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ورنہ وہ ذہنی مریض راضی تو مجھے مار ہی دیتا، احسن نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ اوکے کاکے، احسان ہم نے نہیں سرکار نے کیا ہے، تمہاری وجہ سے تو کیر جمال کے 3 بندے پار کیے ہیں ہم نے۔ بالم بولا۔ چل نہا دھو کر کچھ کھا پی لے اور اپنا حلیہ بھی بدل لے ذرا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ بالم ظالم نے استفسار کیا۔ تجھے یہی رکنے کا کہا ہے، آج رات سب کام تیری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ انو بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے بندے واپس بھیج دیتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے آدمیوں کو روانہ کر دیا۔ فارم ہاؤس پر بالم اور انو کے علاوہ ایک اور آدمی بھی تھا، جبکہ احسن اضافی تھا۔ شام کے ملگجے سائے شب کو گور اندھیرے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جابر زمان کے فارم ہاؤس پر موت کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ انو اپنے ذمہ لگائے گئے کاموں میں تندہی سے مصروف عمل تھا۔
گھڑی کی سوئیوں نے 10 بجے کا ہنسا دور کیا۔ اسی لمحے ڈی ایس پی کمران موت کے ہر کاری کی طرح فارم ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ وہ جابر زمان کا پرانا نمک خوار تھا۔ اس نے عقبی نشست پر بے سود پڑے ہوئے توقیر جمال کو گہری نظر سے دیکھا اور جابر زمان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سر، بندہ پہنچ گیا ہے، کال ریسیو ہوتی بولا۔ ویری گڈ، اسے بالم اور انوں کے حوالے کر کے چلے جاؤ، اس نے ہدایت دی۔ میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ وہ بطور کامران کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے وہاں نہ رکنے کی ہدایت کر دی۔ اس نے فوراً عمل کیا اور توقیر جمال کو انوں کے حوالے کر کے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی منظم سازش تھی۔ اپنے ذرائع سے جابر کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ توقیر اس پر حملے کے لیے پر تول رہا ہے، چنانچہ وہ اس سے پہلی حرکت میں آ گیا تھا۔ توقیر نے بے چون چراغ گرفتاری دے دی تھی، تاہم راستے میں سے اس وقت سخت تعجب ہوا جب پولیس وین تھانے کی بجائے کسی اور راستے پر گامزن ہو گئی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے استفسار کیا۔ مہمان خانے، ڈی ایس پی کمران مختصراً بولا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ بازی اب مکمل طور پر پلٹ چکی ہے توقیر جمال، اس نے کہا۔ کبھی کبھی شیر کو سوا شیر بھی مل جاتا ہے، تو یہ گرفتاری سب ڈرامہ ہے۔ ہاں، یہ ڈرامہ ہے، فلم رات کو شروع ہوگی، اس نے کہکا لگایا۔ بلا شبہ تم ایک نیچ اور کمزرو دشمن ہو۔ ہاں توقیر جمال، تو کیا سمجھتے ہو چالیں صرف تم اور تمہارا وہ منیجر راضی ہی چل سکتا ہے؟ آج کی چال تم عمر بھر یاد رکھو گی، وہ بولا۔ سیانے سچ کہتے ہیں، دشمن بھی خاندانی ہی ہونا چاہیے، توقیر جمال کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ تمہارے فارم ہاؤس سے ایسا نام لڑکی کو بھی برآمد کر لیا گیا ہے، اس نے انکشاف کیا اور توقیر بری طرح چونک کر رہ گیا۔ مزید یہ کہ آج رات جابر زمان کے فارم ہاؤس پر تم حملہ بھی کرنے والے ہو۔ پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو، وہ خود کو پر اعتماد ظاہر کرتی ہوئے بولا، تاہم اندر سے وہ دہل کر رہ گیا تھا۔ اسی لمحے کمران کے اشارے پر ساتھ بیٹھے ہوئے کانسٹیبل نے توقیر کے سر کے عقبی حصے پر دستہ مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کا سیل فون پاور آف کر کے اپنے قبضے میں لے لو، اس نے کہا اور کانسٹیبل نے فوری عمل کر دکھایا۔ یہ سب کرتے ہوئے کمران کے چہرے پر خباثت ناچ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بالم اور انو توقیر جمال کو راتوں رات موت میں دھکیل دیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جابر زمان کے آتے ہی فارم ہاؤس میں بربریت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ بالم، تمام کھڑکیاں دروازے کھول دو تاکہ ہمارا نشانہ لینے والے کو کوئی دقت نہ ہو، جابر زمان اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ مگر سرکار، وہ سمجھا بھی کر، آج ہی کھیل کا اصل مزہ آنے والا ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور اے ایس آئی کے بیٹے کو گن تھما کر دروازے کے باہر کھڑا کر دو۔ گیٹ پر بھی ایک آدمی تعینات کر دو، مگر خیال رہے نشانے باز کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا سرکار، پر اس پر تو وہ مارے جائیں گے، انو نے خدشہ ظاہر کیا۔ اوے انو، کبھی کبھی تو کھیل کے داؤ بیچ بھول جاتا ہے، وہ بولا، اور انو کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ جابر، یہ تم کیا کر پھر رہے ہو؟ تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ سب غلط کام چھوڑ دو گے، اس کے پاس صوفے پر بیٹھی ابھرتی ہوئی اداکارہ نیلم نے کہا۔ جان من، بس یہ آخری کام ہے، اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھ دے گا، وہ اس کی الجھی ہوئی زلفیں سنوارتے ہوئے بولا۔ مگر وہ دل سے مطمئن نہیں ہوئی، وہ ایک نرم ہو اور انتہائی خوبرو لڑکی تھی، اوپر تلے اس کے چند ایک فلمیں باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھیں، اور یہ سب جابر زمان کی دولت کی بدولت ممکن ہوا تھا، مگر وہ اب اس کی شفاف طبیعت اور روز کے خون خرابے سے اوب چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ پینے کو لاتی ہوں، اٹھتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے آب انگور کا جام تیار کر چکی تھی۔ تم میری ہر کمزوری سے واقف ہو نیلا، وہ جام پکڑتی ہوئے بولا، مگر تم تو کہتے ہو کہ میں بھی تمہاری کمزوری ہوں، وہ ایک ادا سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم میری کمزوری بھی ہو اور طاقت بھی۔ مگر وہ اس کی فلمی باتوں کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ اس کے روز کے خونی کھیل تماشوں سے اب خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گیٹ پر تعینات آدمی ایک دم نیچے گر کر تڑپے بغیر ساکت ہو گیا۔ یہ اس کا پرانا نمک خوار تھا۔ سرکار، دشمن نے کھاتہ کھول دیا ہے، فوراً بالم نے آ کر اطلاع دی۔ اب آئے گا مزہ، وہ نیلم کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ دشمن کی نظر میں آئے بغیر اس پر نظر رکھو۔ اب اے ایس آئی کی بیٹی کی باری ہے، وہ ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہوئے بولا، جس پر تمام بیرونی مناظر واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے احسن کی پیشانی سرخ ہوئی اور وہ دروازے میں گر کر ملک عدم روانہ ہو گیا۔ واہ، کمال کا نشانہ ہے، یا وہ دوسرا پیک اٹھاتے ہوئے خوشی سے چلایا۔
جابر، ہمارے 2 معصوم لوگ مارے گئے ہیں اور تم یوں خوش ہو رہے ہو جیسے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہو۔ نیلم کہے بغیر نہ رہ سکی۔ بالم، اب راضی اندر آئے گا، اس کے لیے چوہے دان لگا دو۔ وہ نیلم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ اور سرکار، نشانہ باز لڑکی بھاگ جائے گی۔ اس نے امکان ظاہر کیا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی تو کیر جمال کو بچانے اندر آئے گی، یہ میرا تجربہ کہتا ہے۔ اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ چلو اب مہمان خصوصی سے ملتے ہیں، لے آؤ اسے۔ معلم فوراً حرکت میں آ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ توقیر جمال کے لیے اندر داخل ہوا۔ آئیے آئیے، خوش آمدید تھا جس کا انتظار۔ وہ شہکار آ گیا، اسے دیکھتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ توقیر جمال کو بالم اور انو نے پوری طاقت سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے گہرے نشان نظر آ رہے تھے اور 3 پیس سوٹ کئی جگہوں سے پھٹ چکا تھا۔ اس پر جا بجا خون اور مٹی کے داغ لگے ہوئے تھے۔ اوئے بالم ظالم، تم نے معزز مہمان کو کچھ زیادہ ہی خاطر تواضع کر دی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا۔ جی سرکار، اتنا تو بنتا ہے نا۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ نیلم کی ترہم امیز نگاہیں توقیر کے زخمی چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جابر زمان، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں استفسار کیا۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بھی بٹایا تھا، مگر تم نے بھری محفل میں اسے جھٹک دیا۔ وہ سگریٹ کا مرغولا اس کے چہرے پر پھینکتے ہوئے بولا۔ اب میں کچھ نہیں چاہتا۔ تم میرے لیے جو جال بچھایا، صرف اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں۔ تم پاگل ہو، جنونی اور دماغی مریض ہو، توقیر جمال نے حقارت سے کہا۔ جال تمہارا نہیں میرا تھا، وہ بولا۔ دیکھ لو کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ وہ سوچنے لگا۔ وہ جی احسن، انو نے لقمہ دیا۔ ہاں احسن، اسے تمہاری گولڈن گرل نے مار ڈالا ہے، اور تو اس نے میرا بھی ایک آدمی پار کر دیا ہے۔ توقیر جمال بری طرح چونک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی اور افسردگی کے تاثرات واضح محسوس ہو رہے تھے۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، وہ بولا۔ اچھا تو تم کر رہے تھے، میری سپاری دیکھ کر۔ وہ اس کے ہونٹوں پر زوردار گھونسا مارتی ہوئی دھاڑا۔ یا وہ راضی، تمہارا مینیجر اچھا کر رہا ہے، جو زمین پر کیڑے کی طرح رینگتا ہوا میرے فارم ہاؤس میں گھس رہا ہے۔ دیکھو، اس نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں راضی کرولنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اوئے بالم، جلدی جاؤ، اس خبیث کا پرجوش استقبال کرو اور احسن کی لاش تہہ خانے میں پھینک دی۔ بالم فوراً وہاں سے بھاگتا ہوا نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے خطرناک پستول کا بلٹ چڑھا لیا تھا۔ وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر گیا جہاں احسن کی لاش پڑی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اس کے ہاتھ احسن کے لہو سے تر ہو رہے تھے۔ اس نے تہہ خانے کا تختہ اٹھایا اور اسے نیچے پھینک دیا۔ پھر اس نے اسٹور میں بکھرا ہوا کاٹ کباڑ تہہ خانے کے تختے کے اوپر پھینک دیا۔ وہ جو ہی واپس دروازے کے قریب پہنچا، راضی اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے پستول کا دستہ اس کے سر کے وسط میں مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھا۔ وہ عالم تخیر میں بے ہوشی کی وادی میں اتر گیا۔ اسی کمرے سے ملحق گیراج تھا۔ وہ اسے اٹھا کر گیراج میں لے گیا۔ اس کی بابت اسے کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی، تاہم اسے یہ معلوم تھا کہ اسے زندہ اور محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا، پھر تیزی سے واپس پلٹا اور اس کمرے میں آ گیا جہاں جابر زمان کا جبر و تشدد جاری تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک اور تیز دھار خنجر تھا اور توقیر جمال کے چہرے پر کٹ لگا رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں چلا رہا تھا اور نیلم کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ پھر اس نے ایک نوکدار پلاس سے اس کے دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیوں سے ناخن بھی کھینچ ڈالے اور توقیر جمال ایک دل خراش چیخ کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ اب تمہاری چہیتی اندر آئے گی اور میں اسے تہہ خانے میں ہی زندہ دفن کر دوں گا، وہ دھاڑ کر بولا۔ تمہاری بے بنیاد دشمنی مجھ سے ہے، اسے جانے دو، وہ بمشکل بولا۔ اس بات نے اسے آگ بگولا کر دیا اور اس نے تیز دھار خنجر اس کی پنڈلیوں پر مارنا شروع کر دیا۔ تا دیر خون کے چھینٹے اور گوشت کے لوتھڑے اڑ اڑ کر زمین پر گرتے رہے۔ نیلم کی دبی دبی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالم اور انو کے چہرے پر بھی کچھ دیر کے لیے بجھ کر رہ گئے تھے۔ دشمنی بے بنیاد نہیں ہوتی، دشمنی دشمنی ہوتی ہے، وہ چیخ نما آواز میں بولا۔ اس کے منہ سے کف اڑنے لگا تھا۔ اگر میری دشمنی صرف تم سے ہے تو وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ توقیر جمال کو بھیڑیے کی طرح نوچ گھسوٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیور اکر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔
اب نیلم میں ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا، تاہم وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ جابر، وہ اسے کھینچتی ہوئی صوفی کے پاس لے گئی اور اسے بٹھا کر جام تیار کرنے لگی۔ اس بار اس نے دانستہ مقدار زیادہ رکھی تھی۔ وہ اس کے اندر اور باہر کے دونوں درندوں کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، اور یہی وہ ایک لمحہ تھا جب اسے جابر زمان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ دریدہ بدن توقیر جمال فرش پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ جابر زمان کے کپڑے اور چہرہ اس کے خون سے رنگین ہو رہے تھے۔ وہ وقتاً ایک درندہ لگ رہا تھا۔ اس طرح بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ وہ اسے جام پر جام دیتی رہی اور وہ ہوش و حواس سے عاری ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کسی مردہ وجود کی طرح بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اگر فارم ہاؤس میں گھستی ہے تو اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا۔ وہ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بولی۔ بالم نے میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ نہ جانے بالم جو ظالم کے نام سے جانا جاتا تھا اس بربریت پر انگشت بدنداں کیوں تھا؟ نیلم نے دیوار گیر کلاک پر وقت دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے خود کو گرم شال میں لپیٹا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالم کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ اسٹور میں گیا۔ وہاں کوئی تھا جو کاٹ کباڑ کی تلاشی لے رہا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ وہی نشانے باز لڑکی تھی۔ وہ ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اس دوران لڑکی تختہ ہٹا کر تہہ خانے میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بالم نے تختہ اوپر سے بند کر دیا اور کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اب تک گیٹ پر مرنے والے پہرے دار کی لاش بھی نہیں اٹھائی تھی۔ اچانک وہ کسی خیال کے تحت اٹھا اور جابر زمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم دوسرے کمرے میں سو رہی تھی جبکہ انو وہیں صوفے پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ وہ توقیر جمال کو گھسیٹتا ہوا تہہ خانے والے اسٹور میں لے گیا۔ اس نے جلتی جلتی تختے پر بکھرا ہوا کاٹ کباڑ اور دیگر سامان ہٹا کر اسے اوپر اٹھایا اور توقیر جمال کے بے سود وجود کو گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ تختہ بند کرتا، ایک تیز رفتار بے آواز گولی اس کی گردن میں اتر گئی اور وہ سیڑھیوں سے لٹکتا ہوا تہہ خانے میں جا گرا۔ اس کے گرنے سے پہلے تختہ از خود بند ہو چکا تھا۔ دن کے 11 بجنے والے تھے جب انو نے آ کر نیلم کو جگا دیا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خوفزدہ نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ شب گزشتہ کے دلدوز مناظر اسے یاد آنے لگے تھے۔ میرے لیے چائے لے آؤ انو۔ کئی لمحوں بعد وہ اسے مخاطب ہوئی اور اس کے جانے کے بعد توقیر جمال سے متعلق سوچنے لگی۔ وہ اسے نام کی حد تک اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا تھا، تاہم سرِ دست وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، ورنہ بالم اور انو اسے نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ اس نے خراٹے لیتے ہوئے جابر زمان کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھا اور اگلے کئی گھنٹوں تک اس کے جاگنے یا ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا۔ فطرتاً وہ ایک بہادر اور مصنف مزاج لڑکی تھی۔ اس نے ایک انتہائی فیصلہ کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے اپنی کسی فلم کا سین سمجھ کر اچھے طریقے سے نبھاؤں گی۔ وہ فرش پر پڑا ہوا خنجر اٹھاتے ہوئے بڑبڑائی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچن میں داخل ہو گئی۔ بس میں چائے لے کر آ ہی رہا ہوں، انو بولا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں تھا۔ وہ ایک اداکارہ تھی اور یہ رول کسی فلم کے سین کا سمجھ کر پلے کر رہی تھی۔ اس نے خنجر نکالا، انو کی گردن پر رکھا اور اس کا نرخہ کاٹ دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی صورت نہیں بچ پائے گا۔ وہ اس کے ساکت ہونے کا انتظار کیے بغیر انتہائی سرعت کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں جابر زمان گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اسٹور کی طرف آ گئی۔ اسی لمحے تہہ خانے سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ تہہ خانے کا تختہ جیسے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو گولی مت چلانا، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں اسے کھول رہی ہوں۔ پولیس موبائل فراٹے بھرتی ہوئی شہر کی حدود سے نکلتی جا رہی تھی۔ مجھے ہتھ کڑیاں پہنا کر عقبی نشست پر بٹھا دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل شوکت برہ جمال تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ، مایوسی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ بذات خود ایس ایچ او شہباز نے سنبھال لی تھی۔ شوکے، یہ خفیہ اور اہم ترین انکاؤنٹر ہے، کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ تھانے سے نکلتے وقت اس نے سرگوشی میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، وہ بولا، مگر انکاؤنٹر کے بعد جو غلغلہ اٹھے گا اس کا کیا کریں گے؟ میڈیا اور اس کے دوست وغیرہ طوفان اٹھائیں گے۔ کوئی غلغلہ نہیں ہوگا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ویسے تمہیں صرف غلغلے کا ڈر ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اور کیا بات ہوگی سر؟ میں محسوس کر رہا ہوں تمہیں اس سے کوئی زیادہ ہی ہمدردی ہو رہی ہے۔ سر جی، آخرکار ہم نے بھی مر جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ بے قصور ہے۔ اوئے احمد، اگر یہ زندہ رہا تو ہم مارے جائیں گے۔ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ یہ بہت بڑا اور خطرناک کھیل ہے جس میں ہم گردن تک پھنس چکے ہیں، وہ بولا۔ ٹھیک ہے سر، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔
اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایس ایچ او دوبارہ بولا، اور پگلا، اپنی گردن بچا اور اپنی بیوی بچوں کا سوچ، تمہیں تمہارا حصہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے سر؟ اور کیا ٹھیک ٹھیک کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس انکاؤنٹر کو کسی کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے، مدعا ہی غائب کر دیں گے۔ مدعا؟ ہاں، اس کی لاش نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں بے حسی در آئی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اب کسی گہری سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور الجھن کے تاثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے 10 لاکھ کی پیشکش کر دی تھی، جو اس نے ٹھکرانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس ضمن میں اس کی کاشی اور قاسم سے بھی بات ہو چکی تھی۔ اس نے آلۂ قتل سے میرے فنگر پرنٹ بھی مٹا دیے تھے، مگر اس کی یہ محنت بھی رہ گئی تھی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ایس ایچ او کے سپاٹ چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایسے لوگوں کا ضمیر اور احساس مر چکا ہوتا ہے۔ ان کی سوچ پیسے سے شروع کر پیسے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سوچ سے قطع نظر کہ پیسہ کہاں سے، کیسے اور کس طریقے سے آتا ہے، بس آنا چاہیے۔ اس کے اس لالچ کے نتیجے میں اب سے کچھ دیر پہلے مجھے جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جانے والا تھا۔ ظاہر ہے، جب کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ کچھ دیر میں اس کی موت واقع ہونے والی ہے تو اس کی کیفیت اور ذہنی حالت ناقابل بیان ہو جاتی ہے۔ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے اپنے والدین کاشی، قاسم اور رابعہ کمال یاد آنے لگی تھی۔ کئی دن ہوئے ان سے رابطہ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ سعدیہ امین کے قتل اور اس قتل کا الزام مجھ پر لگنے کے بعد بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور اب تو میرا انکاؤنٹر ہونے والا تھا۔ رابعہ کمال تو کیا، اس کے باپ کرم کمال نے بھی کانسٹیبل شوکت کے ساتھ سرد مہری سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب بات میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے شوکت نے بتا دیا تھا اور اب اس بات سے مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ یقیناً پس پردہ راحت معین تعلقات کی ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک ہاتھیوں کی لڑائی تھی اور میرا کردار اس میں کسی کیڑے مکوڑے یا کمزور کینچوے سے زیادہ نہیں تھا۔ کم و بیش نصف گھنٹے تک پولیس موبائل بھاگتی رہی۔ ہم شہر کی حدود سے نکل آئے تھے۔ یہ قدرے سنسان علاقہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف میں بلند و بالا درخت گویا میری بے بسی اور بے وقت موت پر نوحہ کنا تھے کہ ایس ایچ او شہباز گردن گھمائے بغیر پہلی مرتبہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی کاکے، دیکھ لیا ہاتھی سے پنگا لینے کا انجام؟ پر تجھ پر تو ہیرو بننے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے ہاتھیوں کو ابابیلوں کے کنکروں سے بے نام و نشان ہوتے دیکھا ہے، میں نے بلا تامل کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا عادل اور قہار و جبار خدا انصاف کرے گا۔ واہ بھائی واہ، تم اب بھی کسی معجزے کے منتظر ہو۔ ابھی اس جنگل کے کسی ویران گوشے میں گاڑی رکے گی اور ایک بے رحم دیکھتی ہوئی گولی تمہارے دل میں اتر جائے گی، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ اور تمہیں راحت معین اور داؤد کریم سے 5 لاکھ روپے مل جائیں گے، میں نے کہا، اور اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ مجھے اس کی بے حسی اور شیخی القلبی نے چراغ کر دیا تھا۔ وہ نیچے اترا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، لگتا ہے تمہیں مرنے کی کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ اگر تمہیں عقل ہوتی تو ان پہاڑوں کے راستے میں نہ آتے۔ اور تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ موبائل فون جو تم نے اس لڑکے سے لیا تھا وہ کہاں ہے، اور اس میں کیا ہے جو تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اس ساری گفتگو کے دوران شوکت نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ کبھی مجھے اور کبھی اپنے افسر اعلیٰ کو گھورنے لگتا تھا۔ اب جب کہ میں مر رہا ہوں تو تمہارا اس موبائل فون سے کیا لینا دینا؟ جلدی سے اپنا کام کر اور اللہ کی بے آواز لاٹھی کا انتظار کرنا شروع کر دے۔ تم باتیں بہت کرتے ہو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ زیادہ باتیں صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر میں بے قصور ہوں، جو میں واقعتاً ہوں، مجھے رب ذوالجلال کے انصاف پر بھی اپنے بے قصور ہونے جتنا یقین ہے، میں نے کہا، اور اس کے یا شوکت کے کچھ کہنے سے قبل رضاکارانہ طور پر گاڑی سے اتر گیا۔ بندہ تو یہ کام کا لگتا ہے، پر زندگی تھوڑی لکھوا کے آیا ہے۔ وہ پستول نکال کر شوکت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ ایک سنسان اور بے رونق بلکہ متروک سڑک تھی۔ جگہ جگہ پر کھڈے اور شکست و دریچ اس کی طویل عمری کا چشمدید گواہ تھے۔ بلا شبہ یہ امداد زمانہ کی عبرت اصل مثال تھی۔ سڑک پر بیکار ہو جاؤ تو لوگ اس پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زمانے کی بے ثباتی اور بے حسی کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ البتہ مذکورہ سڑک ایس ایچ او شہباز
ایسے بدنیت اور جرائم پیشہ پولیس افسر کے لیے ہر لحاظ سے موزوں تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ یا مجھ سے پہلے بھی کئی بے گناہوں کو جعلی پولیس مقابلے میں مار چکا تھا۔ میں نے حد نظر تک پھیلے ہوئے درختوں کے اجتماع و یکجہتی کو آخری بار دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ نیک کام تم اپنے ہاتھوں سے سر انجام دو گے شوکت، مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے بددستور آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر نشیبی جگہ اور اس سے آگے گھنا جنگل تھا۔ میں شوکت اکلایا۔ ہاں تم، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، مجھے اس کی آواز اپنے عقب میں سنائی دی۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم۔ میں نے شوکت کی آواز میں واضح طور پر کپکپاہٹ محسوس کی۔ اسے کہو بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جائے۔ نہیں سر، اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا ہے کہ یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، شوکت بولا اور ایس ایچ او کا مکروہ قہقہ بلند ہو کر فوراً معدوم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی ہتھکڑیاں کھول دیتا ہوں، تم فوری گولی چلا دینا، یہ مجھ پر حملہ کر کے بھاگ بھی سکتا ہے، اس نے کہا، پھر مجھے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری ہتھکڑیاں کھول رہا تھا۔ لے بھائی شوکے، ہو گیا کام، اب داغ دے گولی اور اس کے سینے میں ایک بڑا سا سوراخ داغ بنا دے۔ وہ میری ہتھکڑیاں کھول کر پیچھے مڑتی اور بولا۔ میں نے اپنی آنکھیں بھیج رکھی تھی اور ذہنی پر مرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، تاہم میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ قریباً دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ اچھی خاصی سردی تھی مگر میرا جسم پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ بے شک موت سے زیادہ وحشتناک درندہ ابھی تک خلق ہی نہیں ہوا، یہ ایک تلخ اور شفاف حقیقت ہے۔ چلا بھی دے گولی، اس نے شوکت سے کہا۔ مجھے اس کی آواز پتال سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ شوکت نے گولی چلانے میں دیر نہیں کی تھی۔ میں اپنی جگہ پر کانپ کر رہ گیا تھا، مگر مجھے اپنے جسم کے کسی حصے میں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، تاہم مجھے ایک بے ہنگم سی چیخ ضرور سنائی دی تھی۔ میرے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول کر عقب میں دیکھا۔ شوکت نے گولی ضرور چلائی تھی مگر اس کا نشانہ میں نہیں، ایس ایچ او شہباز تھا۔ وہ میرے سامنے گھاؤ زدہ زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ گولی نے اس کے دل کے مقام پر شگاف ڈال دیا تھا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی اور تشکر کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ یہ کیوں شوکت؟ میں نے استفسار کیا۔ مجھے نہیں پتا مگر میں یہی کر سکتا تھا، وہ بمشکل بولا۔ تم نے میری جان کیوں بچائی؟ میں نے تمہاری جان نہیں اپنی آخرت بچائی ہے، مگر آگے کیا جواب دو گے؟ اب میں کوئی جواب نہیں دوں گا، ویسے بھی ہم خفیہ طور پر یہاں آئے تھے۔ تم بھاگ جاؤ اور تم، میں بھی، اس نے عجلت میں کہا اور پستول کے دستے سے اپنے فنگر پرنٹ صاف کیے اور پھر گاڑی میں گھسا اور ہر جگہ سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر کے باہر نکل آیا۔ ایس ایچ او شہباز کی کھلی ہوئی آنکھیں ہم دونوں پر مرتکز تھیں۔ بلا شبہ وہ مر چکا تھا۔ شوکت، تمہارے 10 لاکھ تمہیں نہیں، کچھ مت کہنا، مجھے 10 لاکھ کی ضرورت نہیں، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تو پھر تم نے یہ سب کس لیے کیا؟ اپنے ضمیر کے لیے، وہ بولا۔ میں تمہیں مار کر اللہ کی بے آواز لاٹھی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، چل جلدی کر بھاگ جا۔ میں اسے تشکر امیز نگاہوں سے دیکھتا ہوا جنگل کی وسعتوں میں کھو گیا۔ ازاں بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ شوکت کا ضمیر کافی دیر سے اور غلط وقت پر جاگا تھا، کیونکہ اغلب امکان یہی تھا کہ ایس ایچ او کو قتل کر کے فرار ہونے کے ناکردہ جرم میں مجھے مفرور قرار دے دیا جائے گا۔ اس موقع پر جان بچی 100 لاکھ پائی بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ میری جان تو بچ گئی تھی مگر میری آزادی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں کہیں بھی آزادانہ طور پر آ جا نہیں سکتا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا اور کاشی اور قاسم سے ملنا بھی انتہائی ناگزیر تھا۔ میں گھنے جنگل میں بے سمت بھاگتا پھر رہا تھا، ہر پل ہمہ وقت ایک خوف دامن گیر تھا کہ کب کہیں سے کوئی گولی آئے گی اور میرے وجود کو ناپید کر دے گی۔ میں شام تک مارا مارا پھرتا رہا، دور دور تک کہیں کسی آبادی کے آثار تک نہیں تھے۔ مجھے کوئی متنفس نظر نہیں آیا۔ بھوک، پیاس، خوف اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا۔ شام کے ملگجے سائے پھیلنے لگے تو سردی بھی محسوس ہونے لگی، تاہم قابل برداشت تھی کیونکہ سردیوں کے ابتدائی ایام تھے۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا۔ یہ ایک بے سود تگ و دو اور صحیح لا حاصل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے ایک فوری فیصلہ کیا اور واپسی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ میرا رخ اسی سڑک کی جانب تھا جہاں سے میں نے رائے فرار اختیار کی تھی۔